اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قبیلے میں بالا خاتون خواتین کے ساتھ مشق کر رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں تمہاری نظریں دشمن کی تلوار کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں پر بھی ہونی چاہیے۔ عثمان صاحب بھی اسی جانب آ رہے ہوتے ہیں۔ بالا خاتون مزید کہتی ہیں جس سمت پاؤں ہو وہ تمہیں اگلی چال پہلے دکھائے گا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں تم ایسے دشمن سے کیسے محفوظ رہو گی جسے ہم دیکھ نہیں سکتے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے آنکھیں اسے نہ دیکھ سکیں، مہارت دیکھنے والی آنکھ سننے والے کانوں سے پہلے دل میں ہوتی ہے۔ عثمان صاحب ان کے پاس آ کر کہتے ہیں تم ہماری پوتی کا دکھ تلوار سے نکال رہی ہو، میں جانتا ہوں، ہم نے طویل عرصے سے تربیت نہیں کی، چلو آؤ دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بالا خاتون عثمان صاحب کا وار روکتے ہوئے کہتی ہیں آپ نے مجھے یاد کروا کر اچھا کیا، میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو تکلیف دوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ عثمان صاحب پہ تابڑ توڑ حملے کرتی ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں اگر آنی ہی ہے تو آ جائے بالا۔ بالا خاتون اگلا حملہ کرتی ہیں تو عثمان صاحب بغیر دیکھے پیچھے سے حملہ روک لیتے ہیں۔ اس لمحے بیگم اور یوسف وہاں آتے ہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں بیگم خاتون یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ جواباً بیگم خاتون کہتی ہیں قرادین عثمان صاحب وہ بارود سے جل گیا اور محل جہنم میں بدل گیا۔ عثمان صاحب غصے سے پوچھتے ہیں کیسے، یہ کس نے کیا؟ تو یوسف کہتا ہے کافروں نے حضور، ایسا لگتا ہے کہ بدماش کسی خفیہ سرنگ میں چھپے ہوئے تھے اور صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اچھا تو کیا یاد ہے کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا بیگم خاتون؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ صبح سب سے پہلے اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر قرادین جاؤ، وہاں حفاظتی اقدامات کرو، کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ تم نے کیا کیا؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں یہ قبیلے میں وقت گزار کر رزال خاتون کو دی جانے والی سزا دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں پھر اب اپنی سزا کا انتظار کریں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب غصے میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یوسف اور بیگم خاتون بہت غمگین ہوتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں سردار کراسے لوکاس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ نہر کے اوپر ایک پل تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ لوکاس کہتا ہے میں سمجھ نہیں پایا کہ تم یہاں کیوں ملنا چاہتے ہو؟ تو کراسے کہتا ہے امانتیں عثمان نے لے لی اور معافی مانگنے کے لیے تم نے مجھ سے پوچھا کہ کفالت کے طور پر کیا چاہتا ہوں، تو سنو میں یہ پل چاہتا ہوں۔ لوکاس ہنستے ہوئے کہتا ہے کراسے بھی آپ یہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک پل؟ ہاں، آپ پہلے ہی دریاؤں پہ غالب ہیں اور اب آپ میری زمینوں میں سے پل چاہتے ہیں؟ آپ کے جہاز اس پانی میں نہیں تیریں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں لیکن اتنا ہی نہیں، میں آپ کو زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دوں گا۔ سردار کراسے کہتا ہے تم اپنی زمین رکھ سکتے ہو، بس مجھے نہر کے دو کناروں کو ملانے کے لیے یہ پل استعمال کرنے کی اجازت دو۔ پل کے نیچے سپاہی بسنگر ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ کراسے مزید کہتا ہے تمام سرداران میں سے میں دریا کا حاکم بننا چاہتا ہوں لیکن زمینی تجارت کو عثمان صاحب سنبھالتے ہیں، اگر تم میرے تمام تاجروں کو اس پل کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہو۔ تو لوکاس اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے تاجر راستہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے عثمان کی زمینوں کو چھوڑ کر آپ کی زمینوں کا استعمال شروع کر دیں گے؟ ہاں۔ یہ سن کر کراسے کہتا ہے بالکل، اس طرح عثمان کے خزانے کو نقصان پہنچے گا جبکہ میرا خزانہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، ہم عثمان کو زیادہ آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ اس پر لوکاس کہتا ہے یہ ایک طویل مدت والا لیکن بہترین منصوبہ ہے، ہم معاہدہ کرتے ہیں کراسے صاحب۔ یہ کہتے ساتھ وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو کراسے کہتا ہے لیکن عثمان کو ختم کرنے کے بعد ہم پھر سے دشمن بن جائیں گے۔ جواباً لوکاس کہتا ہے بغیر کسی شک کے کل سامان کی ترسیل کے ساتھ ایک دوست آئے گا جس پر مجھے واقعی بھروسہ ہے، وہ اس جگہ کا انچارج ہوگا، اس کا نام ارکادیوس ہے۔ میں نے کل شادی کی تقریب رکھی ہے، ہمارے معاہدے کے اعزاز میں آپ کو تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر بلانا چاہتا ہوں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کئی قبیلے میں عثمان صاحب خواتین اور صدران کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور بیگم خاتون سے کہتے ہیں میں نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ کو اس قلعے کا اختیار دیا جس کو ہم نے خون پسینے سے فتح کیا تھا۔ تو بیگم خاتون کہتی ہیں مجھے معاف کر دیں عثمان صاحب۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، میں معاف نہیں کروں گا۔ بالا خاتون کہتی ہیں کفار نے قلعے کو تباہ کر دیا، جیسا کہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہے، وہ ہمیشہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کو حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں آپ سے قرادین کا اختیار چھیننا آپ کے لیے ایک انعام ہوگا، اختیار اس قلعے پر آپ کا ہی ہوگا، یہی آپ کی سزا ہے بیگم خاتون۔ آپ ذاتی طور پر آگ کے ان نشانات کو مٹائیں گی، ایک سال کے لیے قرادین کے آس پاس سے جمع ہونے والے محصولات میں سے آپ کو ایک سکہ بھی نہیں ملے گا، آپ کے اپنے ذاتی مال کے ساتھ قرادین دوبارہ ترقی کرے گا۔ اس کے علاوہ قرادین میں آپ کے اختیارات کی نگرانی کی جائے گی، بیحان بے اور گنجر صاحب جو بہت تجربہ رکھتے ہیں وہ نگرانی کریں گے۔ یہ سن کر بیگم خاتون کہتی ہیں جیسے آپ کا حکم عثمان صاحب۔ اس کے ساتھ ہی بیگم خاتون بیحان بے اور سردار گنجر خیمے سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر یوسف جیسے ہی خیمے سے باہر نکلنے لگتا ہے بیگم خاتون بہت غصے میں اپنے خیمے میں داخل ہوتی ہیں اور چیزیں ادھر ادھر پھینکنے لگ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر یوسف غصے سے کہتا ہے بہن کیا ہوا؟ تو بیگم خاتون کہتی ہیں عثمان صاحب نے تمام صدران اور خواتین کے سامنے میری توہین کی، اس نے بیحان اور گنجر کو قلعے کا نگران بنا دیا۔ پھر یوسف کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتی ہیں ہم کوئی اور غلطی نہیں کریں گے یوسف، بس یہ آخری تھی، ہماری ہر غلطی بیحان کے لیے چیزیں آسان کر دے گی۔ تو یوسف کہتا ہے ازال خاتون بے قصور ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ مگر بیگم خاتون ایک دم سے کہتی ہے نہیں تو نہیں۔ یوسف پوچھتا ہے بہن کیا مطلب ہے، کیا ہم انہیں نہیں بتائیں گے کہ وہ بے قصور ہیں؟ اس پر بیگم کہتی ہے یوسف یہ مت بولو کہ ہزار کا نام لینے والی میں
नहीं थी। मेरी साख उस्मान साहब की नजरों में पहले ही खराब हो चुकी है। अगर उन्होंने इसके बारे में कुछ सुन लिया तो सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया जाएगा। बहहान और रजाल चीजों को आसानी से अपनी तरफ कर लेंगे तो फिर हम किला भी खो सकते हैं। मगर यूसुफ कहता है, बहन आपको मालूम है कि वो उसे क्या सजा देंगे? हज़ार खातून मरने वाली हैं, आप जानती हैं ये बात। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये कहते साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ता है बेगम खातून उसे रोकते हुए कहती है, यूसुफ मैं कह रही हूँ कि हमारी साख तबाह हो जाएगी, मत करो ऐसा। मगर इसके बावजूद यूसुफ खेमे से निकल जाता है। उधर उस्मान साहब बाला खातून से कहते हैं, बाला ऐसे मत देखो, मैं इसे तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। तो बाला खातून कहती है, मैंने आपको कहा था लेकिन आपने मेरे कहने के बावजूद किला उस औरत को दे दिया। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, हाँ मैंने दिया। तो बाला खातून कहती है, लेकिन खातून ने गलती की थी, क्या ये उसकी गलती की सजा समझी जाएगी? उस्मान साहब आपने बेगम खातून की गलती के बावजूद किला उससे क्यों नहीं लिया? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, हम एक गलती के लिए किला नहीं ले सकते। हमने इस पर पहले बात की थी बाला, और कहा था कि बेगम खातून के साथ हमारे ताल्लुकात इतने मजबूत नहीं हैं। मगर बाला खातून कहती हैं, उसके ताल्लुकात कमजोर तो नहीं लगते, या आप इसे देखना नहीं चाहते? बेगम खातून की काई से बेहद अकीदत। उस्मान साहब हैरानगी से पूछते हैं, क्या कह रही हो बाला, क्या वो वाकई हमारे लिए अकीदत रखती है? तो बाला खातून कहती है, हाँ रखती है, बेहद अकीदत रखती है, इसलिए तो ठोकरें खा रही है। करीबी ताल्लुकात करीबी। ये कहते साथ ही बाला खातून चली जाती है और उस्मान साहब परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं सिपाही बेसुंगुर उस्मान साहब के पास आता है और कहता है, मैं आपके हुक्म के मुताबिक कराचे साहब का साया बन गया हूँ। मैंने उनके हर कदम की पैरवी की। मेरे पास आम खबरें हैं हुजूर। बाहर लोकास सिस्तिया की लाश लेकर कबीले में दाखिल होता है। लोकास को देखकर कबीले वालों को बहुत गुस्सा आता है। आगे बढ़ते हुए एक सिपाही लोकास को रोक लेता है और रायकुत उस्मान साहब के पास जाकर कहता है, मेरे हुजूर बाज़ंतीनी कुमानदार लोकास एक छकड़े के साथ यहाँ आया है और वो आपके हुजूर पेश होना चाहता है। इशारा मिलते साथ ही सिपाही लोकास से हथियार ले लेता है। हथियार देने के बाद लोकास आगे बढ़ता है। उधर यूसुफ आगे जबकि बेगम खातून उसके पीछे पीछे होती है और मुसलसल उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। मगर यूसुफ कहता है, मैं उस्मान साहब को सच बताने जा रहा हूँ। बहन मेरा ज़मीर ये बोझ नहीं उठा सकता, आपका ज़मीर चाहे उठा ले। ये कहते साथ ही यूसुफ आगे बढ़ता है तो बेगम कहती है, यूसुफ ऐसा मत करो, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं उनकी नज़र लोकास पर पड़ती है।